एक बार रात के आखिरी पहर में वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो वो गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को फोन किया तो वो बेदार थे, जागे हुए थे और फौरन फोन उठा लिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हैरत से पूछा कि रात के इस वक्त नेहरू सो रहे थे मगर आप जाग रहे हैं। इस पर कायद आजम ने निहायत पुरमानी अंदाज में जवाब दिया कि नेहरू की कौम जाग रही है, इसलिए वो आराम से सो रहा है, जबकि मेरी मुसलमान कौम अभी सो रही है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। ये अल्फाज कायद आजम की अपनी कौम के लिए गहरी फिक्रमंदी, बेपनाह लगन और क़यादत की आला तरीन मिसालें हैं जो आज भी हर मुसलमान को बेदार रहने का पैगाम देते हैं। मगर पाकिस्तानी कौम नुमा हजूम 78 साल बाद भी नींद के खुमार में है, मस्त है और खाबीदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 9 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है पीर का, सोमवार का। मैं 2-3 दिन से आपको कह रहा हूं कि ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है ना, ये दुनिया की तकदीर को बदलने जा रहा है। अगर दुनिया की तकदीर न भी बदली ना तो बहुत सारे मुल्कों की तकदीर बदल जाएगी। कहा जा रहा है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये इतना क्रिटिकल हफ्ता चल रहा है, क्योंकि जो कुछ हिटलर ने किया, तो ये हिटलर से भी ये जो 2 रेडिकल रियासतें हैं, एक अमेरिका और एक नाजायज रियासत, ये हिटलर से भी 2 कदम आगे बढ़ के इकदाम कर रहे हैं। इसके अलावा आज 19 रमजानुल मुबारक है। 19 रमजानुल मुबारक की क्या अहमियत है और 19 रमजानुल मुबारक ने हम पर कितने गहरे असरात छोड़े, आज आपको एक कहानी सुनानी है। और ये आपको पहले बता दूं कि वीडियो जो है वो रूटीन से थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग देखते हैं, जो लोग नहीं देखते वो नहीं देखते। उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि इस किस्म का स्टफ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप टली का बटन जो है वो दबा दें पहले नंबर पे, नोटिफिकेशन आपको मिले जब भी वीडियो अपलोड हो। और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को, प्यारों को हदिया कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और खासकर जो डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, जो दावा करते हैं, वो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को जो है वो वॉच करें। 2-3 दिन हो गए आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया था, अब आपको दे दूं कि हमारा इंतहाई जो है वो शानदार तरीके से जो है वो रमजान प्रोग्राम चला। और इसके अलावा अब हमारा जो प्रोग्राम है ईदी का, बहुत शानदार और कामयाबी से, और आपको सुनकर खुशी होगी कि 30,000 अफराद 30,000 अफराद इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि कहां कहां तक ये फैज पहुंचा, कहां कहां तक ये बरकतें पहुंची, और एक एक शख्स ने कितनी दर्जनों और किलों के हिसाब से आप लोगों को दुआएं दी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जिन लोगों ने हिस्सा डाला, उनके दस्तरखान वसी कर दे, उनके ऐसी जगह से रिज्क के बंदोबस्त करे जहां उनके वहमो गुमान में भी ना हो। और अल्लाह पाक उनकी औलादों में, उनके माल में, उनके घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, उनके घर में इत्तफाक हो, उनके घर में कोई
चपकलश ना हो और उनकी औलादें खासकर राह रास्त पर रहें और वो कोई ऐसा काम न करें जो आपकी शर्मिंदगी का खुदा न खास्ता बायस बने। बहरहाल 30,000 लोगों तक जो है वो फैज पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों ने सप्लाई जारी रखी तो और ज्यादा लोग, अभी काफी दिन बकाया हैं और लोग बढ़ जाएंगे, अगर नहीं तो आपकी मर्जी है। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और एक वीलॉग रखना है। मैंने बताया है कि आज का जो वीलॉग है वो डिफरेंट है रमजान के हवाले से भी, और आज का वीलॉग जो है वो थोड़ा लंबा भी होगा। सबसे पहली खबर यह है कि जर्नैलों का जो चैनल है, असल में चकला है, वो है जियो। मीर शकील उर रहमान का ये नहीं है। ये बयान चलाता है बेंजामिन नेतन्याहू का, जिसपे बेंजामिन नेतन्याहू ईरानियों को पैगाम देते हैं कि वो सारे लोग बिला मशरूत जो है वो हथियार डाल दें। इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का बयान, इमरान खान की कोई तकरीर वो चैनल पे नहीं चल सकती, जो उम्मत मुसलमान का बहुत बड़ा लीडर है, बल्कि सबसे बड़ा लीडर है। ये एप्स्टीन फाइल्स कहती हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं उसका सपोर्टर हूं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का पैगाम ईरानियों को सुनाया जा रहा है। अंदाजा करें, यानी अब यहाँ पे ये सूरत हाल बन गई है। पहले आप करप्शन के खिलाफ बात करते थे ना, तो आपको कहते थे तुम पीटीआई के हो, और तुम कोई बात करते थे ना, आप लोग कोई बात करते थे जो है ना वो जुल्म की, तो कहते थे पीटीआई के हो। अब यहाँ पे एक नया ट्रेंड जर्नैल मुतारिफ करा रहे हैं, और ये निजाम, अगर आप अमेरिका और बेंजामिन नेतन्याहू के जुल्मों की बात करते हो तो आपको कहते हैं आप शिया हो, क्योंकि नेतन्याहू और जो ट्रंप है वो तो पक्के सुन्नी है। वो तो सुन जो है, क्योंकि बिकॉज डॉक्टर इसरार कि जो सुन्नी है वो सुन है, तो सुन तो आप कोई जगह सुन करके ऑपरेशन कर लें, इनका क्या जाता है। बहरहाल जी, उसका बयान जो है वो चलाया गया है। लोग पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं कि जब करबला में वाकया हुआ ना, तो उस वक्त पता है कितने मील पे मुसलमानों की हुकूमत थी? 23 लाख मुरब्बा मील पे मुसलमान रहते थे, इनकी सल्तनत थी, क्योंकि 4 खुलफा गुजर चुके थे जिन्होंने ये सारी फतूहात की, जिन्होंने रोम फतह करके दिया, फारस फतह करके दिया, हिंदुस्तान तक आ गए, वो तो उन्होंने किया था। 23 लाख मुरब्बा मील, तो हुसैन अकेले क्यों थे? यानी ये लोगों का सवाल है। तो आप ईरान को देख लें, ईरान को देख लें ना, वो अकेला नहीं है। किसी एक इस्लामी मुल्क ने हमायत की हो खुलकर? आप तो 1400 साल पहले की बात करते हैं, ये अभी की बात है, आप देख लें। बहरहाल ये जो है ना वो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप देख लें। मुफ्ती तारिक मसूद रवानी में कह गए हैं कि जो है ना वो एक मुल्क में ज्यादा हुक्मरान जो है वो नहीं हो सकते, अगर हों तो खलबली मच जाती है। तो वो कहते हैं जिस तरह हमारे मुल्क में आर्मी चीफ साहब, फिर मुंह पे उन्होंने हाथ रख लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को खुद भी पता है, वो लोग बेवकूफ हैं जिनको नहीं पता कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है, वो तो बेवकूफ हैं। वरना शहबाज शरीफ को खुद पता है कि यहाँ का हुक्मरान कौन है। ये तारिक मसूद साहब ने बयान किया है। नजम सेठी कहते हैं, आप जानते हैं नजम सेठी किसके करीब हैं, किसके बंदे हैं, कि लोगों को इतनी नफरत हो गई है इनके चेहरों से, इतनी नफरत हो गई है जो बयान के बाहर है। फिर नजम सेठी कहते हैं कि क्या जरूरत थी जहाज खरीदने की, क्या जरूरत थी उसके गोरे पायलटों की, और फिर क्या जरूरत थी पेट्रोल बढ़ाने की, ये अभी नहीं बढ़ाना था। यानी अगर जंग वाकई चलती रही और अबनाए हुर्मुज बंद रहा तो फिर क्या होगा? अभी 55 बढ़ा दिया, फिर आगे क्या करेंगे? ये अपने पैसे कमाने के लिए, अपना 113 अरब डॉलर खरा करने के लिए अभी बढ़ा दिए। बहरहाल उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मेहदी हसन बहुत जबरदस्त सहाफी हैं, अमरीकी हैं। ये कहते हैं कि 1943-43 वाली दूसरी जंग अजीम लगी हुई थी, हिटलर ने किसी पानी के
منبع کو یا پانی کی سٹوریج کو نشانہ نہیں بنایا. یعنی جو جہان کا غلط کام ہے نا وہ ہم ہٹلر کے سر منڈ دیتے ہیں. ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر نے یہ کیا، حالانکہ ہٹلر نے صرف یہودیوں کو ٹھوکا، لیکن ہم ہر جو ہے نا وہ اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں پانی کے ذخیروں پہ ہٹلر کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اب جو ٹرمپ اور بنجمن نیتن یاہو ہیں وہ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا سکول، یعنی کل واقعہ بتایا جا رہا تھا کہ پہلے دن جب حملہ ہوا نا، پہلے دن ایران پہ جس میں سید علی خامنائی شہید ہوئے، پہلا حملہ سکول پہ ہوا. ٹھیک ہے جی. تو بچے تھوڑے تھے. جب حملہ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر بچوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، یہ وہ بھی جانتے تھے. آدھے گھنٹے بعد پھر حملہ ہوا سکول پہ، جس سے 160 سے زیادہ بچیاں ہلاک ہو گئی. یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ میں آپ کو ویلاگ میں بھی بتاؤں گا. بہرحال ہٹلر ایسے نہیں تھی، یہ مہدی حسن کا کہنا ہے. عمران خان سادہ شلوار قمیض پہنتے تھے. آپ نے دیکھا نا، کوئی بھی 50,000 اور 60,000 کمانے والا بندہ وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے. لیکن جو جرنیل جن کو لائے، ان کا میک اپ، ان کے کپڑے، ان کی ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جانا، یہ کتنے میں پڑ رہا ہے؟ یعنی صرف یہ فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے، یہ مینٹلی کرپٹ نہیں ہے، یہ فزیکلی کرپٹ نہیں ہے، یہ ہر لحاظ سے کرپٹ ہے، ہر لحاظ سے. کیونکہ حکمرانوں کا جو پہناوا ہوتا ہے نا اس کو نقل کرتی ہے عوام. عمران خان کا پہناوا آپ نے دیکھا نہیں، پورے ملک میں کپتان چپل چھا گئی. 4,000، 6,000، 7,000، 8,000، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنے میں وہ لے. یہ جو ہے وہ عمران خان کا سٹائل تھا. جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے بالکل ویسی جیت کا اعلان کیا ہے جیسے ہمارے دریاؤں پر قبضہ ہوا تو ہم نے کہا انہوں نے ہمارا پانی بند کیا ہے تو ہم ان کی سانسیں بند کر دیں گے. نہ ٹرمپ کا قبضہ ہوا ایران پہ، کہتے رہے ہر کسی کے سامنے، اور نہ ہم نے سانسیں بند کی. اس کے بعد ہم بھول گئے. جب فیلڈ مارشل مل گئی، جب 5 سال مل گئے تو باڑ میں جائے ہر چیز. یعنی پانی خدا نہ خواستہ بالکل ہی خشک ہو جاتا ہے. ان کا پانی تو باہر سے آتا ہے، ان کے سوئمنگ پول میں جو پانی ہے وہ باہر کا ہے، تو ان کا کسی نے کیا بگاڑ لینا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ وہی اعلان ہے ٹرمپ کا کہ ہم ایران سے جنگ جیت گئے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے شمشاد احمد خان. آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے کوئی محب وطن دیکھنا ہے تو وہ سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان ہے. ان کو سنا کریں، یوٹیوب پہ دیتے یہ انٹرویو ہے، ان کو کوئی چینل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اب ایک بندے کا نام نہیں ہے، عمران خان ایک فینومنا ہے اور عمران خان نے باہر آنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں. اب سیکرٹری خارجہ کہہ رہے ہیں شمشاد احمد خان، چلے میں تو 2% کا بندہ ہوں نا. شمشاد احمد خان تو بہت بڑے آدمی ہیں ہر لحاظ سے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آنا ہے، عمران خان نے اقتدار میں بھی آنا ہے. آگے جو وہ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان 2 خاندانوں نے فوج کا بیڑا غرق کر دیا ہے اپنے لیے استعمال کر کے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فوج جب بھی لاتی ہے انہی کو لاتی ہے. فوج کسی شریف آدمی کو کیوں نہیں لاتی؟ کیونکہ فوج کو پتہ ہے یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کریں گے، ہم ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے. وہی بات شمشاد احمد خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے فوج کے امیج کا. اگلی بات جو ہے وہ بشارت راجہ صاحب بڑا خوبصورت ٹویٹ کرتے ہیں، صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر 1,000 روپے کا لیٹر پیٹرول کر دیا جائے، یہ میں نے بھی کل پرسوں ویلاگ کیا تھا، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ پرواہ کیوں نہیں ہے؟ پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی ووٹوں سے آئے ہیں. ان میں سے کون ووٹوں سے آیا ہے؟ یہ ووٹوں سے تو آئے نہیں ہے. اور آئندہ بھی ان 2 پارٹیوں کو پتہ چل گیا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہوں گی اگر اقتدار میں آنا ہے. سروسز وہ پرووائڈ کرتے رہیں گے تو وہ پھر اقتدار میں آ جائیں گے. یہ تو فکر ہوتی ہے ووٹوں والے کو. دیکھیں نا بنگلہ دیش میں برائے نام بڑا، انڈیا میں بڑا ہی نہیں ہے، ووٹ لی ہیں.
نیپال میں، حالانکہ نیپال میں بھی ووٹوں والے نہیں ہیں، نگران حکومت ہے، وہاں برائے نام بڑا، یہاں پہ دیکھ لیں، تو یہ کوئی ووٹوں سے تھوڑا ہی آیا، یہ پھر اسی طرح آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، ایک بات کو آپ نوٹ کریں، تقریباً 9 یا 10 دن ہو گئے ہیں جنگ کو۔ ایک بات آپ نے محسوس کی، وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ ہے کہ ایران نے کوئی امداد نہیں مانگی، کمبل، دوائیاں، خیمے، کچھ بھی نہیں مانگا۔ یہ اللہ پہ توکل ہے یا واٹس ایور، یہاں پہ آپ دیکھ لیں۔ اور پھر جب باہر سے امدادیں آتی ہیں نا تو یہ کمبل چینج کر لیتے ہیں، پرانے کمبل ڈال کے اچھے کمبل نکال لیتے ہیں، یہ والے۔ تو ایران نے کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ کسی نے دیا ہے، ڈر کی وجہ سے بھی نہیں دیا۔ اور بھائی انڈیا کو اجازت دے دی ہے امریکہ نے کہ وہ رشیا سے تیل خریدے، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہیں کہ ہم ایران سے گیس لے لیں، سستی ترین پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، صرف بٹن آن کرنا ہے، ادھر سے نہیں کہہ سکتے۔ 78 سال میں کسی چیز پہ سٹینڈ لیے، اتنا بجٹ اور اتنا سارا کچھ، کسی چیز پہ سٹینڈ لیا نہیں لیا، نہ آئندہ لیں گے، کیونکہ سٹینڈ لیتے ہیں تو یاشیاں جاتی ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں تو 20 ارب کے جہاز، سٹینڈ لیتے ہیں تو پھر علی خامنائی والا حال ہوگا۔ وہ ان کو قبول نہیں ہے، واش روم میں گرنا قبول ہے، گھوں میں سر دینا قبول ہے، گھوں نہیں کھا رہے، قوم کو بھوکا مار کے گھوں کھا رہے ہیں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیا کھا رہے ہیں؟ یہ گھوں ہی کھا رہے ہیں قوم کا یہ حال کر کے۔ کل میں مارکیٹ میں نکلا، یقین کریں تو میں حیران رہ گیا قیمتیں دیکھ کے، ریلوے نے اتنے کرایہ بڑھائے ہیں کہ مسافر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، یہ قوموں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، ابھی تک انہوں نے امداد نہیں مانگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر ہم وی لاگ کی بات کریں، جس طرح میں نے کہا کہ آج ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جنگ نہروان ہوتی ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام وہ فتویٰ دیتے ہیں، نہروان والے خارجی جو اصل خارجی تھے، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے نا وہ کافر ہیں، استغفر اللہ، امیر شام حضرت امیر معاویہ کافر ہیں، ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اور آل ان آل ہیں، وزیر اعظم ہیں عمر بن عاص، وہ کافر ہیں۔ وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر ان 3 شخصیات کو قتل کر دیا جائے نا، ان 3 شخصیات کو، تو پھر ہم اپنا خلیفہ لائیں گے اور ہر طرف چین ہی چین ہوگا۔ وہاں سے 3 بندے منتخب کر کے ٹریننگ کر کے نکلتے ہیں۔ ایک کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، مراد قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، بدقسمتی سے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ دن ہوتا ہے 19 رمضان کا، یہ جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے فجر پڑھی ہوگی، یہی فجر کی نماز تھی جب مولا علی علیہ السلام کو سر پہ ضرب لگائی عبد الرحمن ابن ملجم میں۔ ہم اب عشق مشوقی کی باتیں کرتے ہیں نا، قطامہ یہ کوفی حسینہ تھی، اور تاریخ لکھتی ہے کہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ ابھی ہم روتے ہیں نا، ابھی جو یا کو روتے ہیں یا عشق مشوقی، تو عبد الرحمن ابن ملجم ان کے گھر ٹھہرا اور اس پہ مر مٹا، قطامہ پہ۔ تو قطامہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے مہر میں، پھر میں تم سے شادی کروں گی۔ اس نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو 19 رمضان المبارک صبح فجر کی جماعت میں کتابیں لکھتی ہیں، عبد الرحمن جو ہے وہ ابن ملجم مرادی نے وہ تلوار کا وار کیا، مولا علی علیہ السلام زخمی ہوئے، 1-2 دن وہ زخمی رہے۔ ان کو جو بڑے تھنکرز ہیں، مثلا جو مولانا اسحاق صاحب فیصل آبادی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی،
جس کو قتل کیا گیا۔ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کہانی۔ عشق مشوقی یہاں پہ بھی ہے، عشق مشوقی ادھر بھی ہے، کتامہ، مولا علی کو ضربت، 3 شخصیات۔ یہ کہانی آپ نے سننی ہے۔ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ کے لیے ایک ایک لائن پہ آپ نے جو ہے وہ ڈاٹ کنیکٹ کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسلامی تاریخ شامل کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا، کوئی کہتا ہے جھوٹ ہے، کوئی اپنی اپنی مرضی ہے، جس نے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، جس نے نہیں دیکھ رہے ہیں، جس نے یقین کرنا ہے۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے ارض حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی مقام پر ایک قوم سمود آباد تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ملک عرب میں قوم سمود کی شہرت عام پھیلی ہوئی تھی۔ حجر کا نام قرآن کریم کی سورہ حجر میں آتا ہے۔ یہ جگہ آج کل مدائن کے نام سے مشہور ہے، بڑی مشہور جگہ ہے آج کل بھی مدائن۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہ پاتے تھے۔ یہ شہر مدینہ سے شمال مغرب میں 380 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سمود عرب آربا یعنی دور قدیم کی خالص عربی النسل قوم تھی۔ ان کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ جس طرح قوم عاد کو آدرم کہا گیا، اسی طرح ان کی ہلاکت کے بعد ان کو سمودرم عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ امام سولبی کے نزدیک سمود کا حسب نامہ یوں ہے: سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح تک، یعنی 3-4 پشتوں کے بعد نوح کی اولاد تھی۔ قوم عاد پر جب عذاب الہی مسلط ہوا تو حضرت ہود علیہ السلام قوم کے ایمان یافتہ افراد کے ہمراہ وہاں سے نکل کر حضر موت نامی علاقے میں آباد ہو گئے، قوم عاد، اور یہیں ان کی وفات ہوئی حضر موت میں۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے مختلف مقامات کی جانب ہجرت کی۔ سمود نامی شخص اپنے قبائل کے ساتھ ہجر کی وادی میں آ کر آباد ہو گیا، جو بعد میں قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایک مدت تک وہ لوگ اللہ کے سچے دین پر قائم رہے اور خود کو شرک و گمراہی سے بچاتے رہے۔ وادی حجر میں چھوٹے چھوٹے ہموار زمین کے قطعات تھے، ٹکڑے تھے، جن میں خوشنما سبزہ اگتا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ پہاڑی سنگلاخ زمین پر مشتمل تھا، اس لیے سرسبز قطعات کسی نعمت سے کم نہیں تھے۔ قوم سمود نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے کنویں کھود لیے اور ان سے پانی حاصل کرتے تھے۔ انہی کنووں کے پانی سے وہ اپنی زمینیں سیراب کرتے اور اس پر کھیتی باڑی کرتے تھے۔ قوم سمود نہایت قوی، محنت کش اور زور آور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو بڑی زرخیزی عطا کی تھی۔ مٹی میں بڑی طاقت تھی، جس کے باعث فصل خوب کثرت سے پیدا ہوتی تھی۔ پانی بھی وافر مقدار میں میسر ہوتا تھا۔ پاکستانی اشرافیہ انہیں خوراک کے معاملے میں کسی قسم کی تنگی نہیں تھی، بلکہ وافر غلہ حاصل ہوتا، جسے تاجر دوسرے علاقوں میں فروخت کرتے تھے۔ کھلے میدانوں میں بڑے بڑے شاندار محل تو ہر زمانے میں بنائے جاتے تھے، لیکن قوم سمود کا ہنر، حیران کن ہنر، پہاڑ تراشنا تھا۔ یہ لوگ کسی مناسب پہاڑ کا انتخاب کرتے، پھر اسے تراشنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ پہاڑ میں مکان بنا ڈالتے۔ یہ مکان غار نما ہرگز نہیں تھے، بلکہ ان میں ہوا اور روشنی کا مناسب انتظام ہوتا تھا۔ پہاڑ میں تعمیر ہونے کی وجہ سے یہ مکانات بہت مضبوط ہوتے تھے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں ان جتنا خوشحال اور طاقتور ملک
किसी और का नहीं था। ये खुशहाली और कुव्वत और ताकत का गुरूर ही था जिसने उन्हें मगरूर, सरकश और जालिम बना दिया था। इर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना उनके लिए खेल तमाशे का दर्जा रखता था। अगर हम पेट्रोल 114 रुपए कर देते तो तुम लोग क्या उखाड़ लेते। ठीक है। खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से समूद के लोग ऐशो इशरत और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को फरामोश कर चुके थे। कौम आद की तबाही के बाद दिन गुजरते रहे और लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो गए। इस तरह एक बार फिर कुफ्र और शिरक फैल गया। समूद वहदानियत को भुलाकर बुत प्रस्ती में मुब्तला हो गए थे। वो खुदाए वाहिद के अलावा बहुत से माबूदों की प्रस्तिश किया करते थे। उन्होंने हर तरह से तबाहशुदा कौम आद के अमाल की पैरवी की। आद वो कौम थी जो इनसे पहले तबाह हुई। समूद चूंकि खुशहाल कौम थी, उनमें मालो दौलत की फरावानी आम थी। मुआशी बेहतरी और आसूदा हाली की वजह से ऐशो इशरत का हर सामान उन्हें मुयसर था। अपने आबा अजदाद की तरह ये लोग भी तवीलुल कामत और लंबी उम्र वाले थे। जिस्मानी कुव्वत और दौलत और सरवत में उन्हें शोहरत हासिल थी। नेमतों और वसाइल की बहुतात और ताकत व कुव्वत के नशे में ये लोग रफ्ता रफ्ता बदमस्त हो चुके थे। जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, जर्नैल, उन्हें अपने जोर बाजू पर बड़ा नाज था। हर चीज के हसूल को अपनी मेहनत व मुशक्कत का नतीजा करार देते थे। मादी अवामिल पर उनका इन्हिसार इस कदर ज्यादा था कि अगर किसी शय का सबूत फराम नहीं होता था तो उसके वजूद से खुला इनकार कर देते थे। इस तर्ज फिक्र की वजह से वो अल्लाह की तालीमात और दीन हक से मुनहरिफ हो चुके थे। इब्लीस मलून की चाल में आकर उन्होंने अपने लिए खुद साख्ता माबूद तराश लिए थे। इसके अलावा मरने के बाद की आखिरत की जिंदगी पर उनका यकीन उठ चुका था। जब ये यकीन आपका उठ जाए तो फिर जो मर्जी करें। वादी हजर के एक तरफ उन्होंने इबादत गाह बना रखी थी। इबादत गाह के सामने छोटी बड़ी पहाड़ियां थी जिनको तराश कर कौम के सरदारों ने मकानात बना रखे थे। हिजर की आबादी में बागात बहुत थे, खेत खलियान थे और खजूरों के दरख्त थे। आबादी के नजदीक पहाड़ों के दामन में साफ शफाफ पानी का चश्मा बह रहा था। चश्मे के अतराफ वसी हरी भरी चरागाह थी। आबादी के दूसरी तरफ कौमे समूद के बादशाह जुंदा का अजीम शान महल था जो एक बहुत बड़ा पहाड़ काट कर बनाया गया था। जब कुफ्र गुमराही के साए गहरे हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें राय हक की जानिब बुलाने के लिए उनमें से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी मबूस फरमाया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद के एक मुअज्जिज और पुरवकार शख्स थे। आप सुर्ख सफेद रंगत, दराज कामत और मजबूत बदन के इंतहाई खूबसूरत इंसान थे। आपके उम्दा इखलाक, नेको अतवार और दयानतदारी के बायस कौम समूद के तमाम छोटे बड़े अफराद आपकी निहायत इज्जत किया करते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबादी से बाहर इबादत गाह में ज्यादा वक्त गुजारते थे। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी मबूस किया गया और हुक्म हुआ कि वो अपनी कौम को कुफ्र व गुमराही की दलदल से निकालने के लिए दावत हक दें, तो आपने एक दिन लोगों को जमा करके कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, ए लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बात याद कराने के लिए जमा किया है जिसे तुम भुला चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी जमीन को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने के बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो।
خدائے واحد کی بندگی اختیار کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہرگز مالک و مختار نہیں ہیں۔ سچا خدا تو وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے تخلیق کیا اور تمہیں پیدا کیا۔ اسی نے قوم عاد کے بعد زمین پر تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے اور تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ پہاڑ کاٹ کر مکانات بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جھوٹے خداؤں کی پیروی چھوڑ کر واحد ذات اللہ کی عبادت کرو۔ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ التجائیں قبول کرنے والا ہے۔ قوم سمود کے لوگوں نے حیرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی جانب دیکھا، جیسے انہیں شبہ ہو کہ آپ کی طبیعت صحیح نہ ہو یا کسی ہوائی چیز کا سایہ پڑ گیا ہو۔ ایک سردار نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے صالح، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک سمجھدار اور نیک شخص ہو۔ تم جھوٹ نہیں بولتے ہو، تم امانت میں خیانت نہیں کرتے ہو، تم بزرگوں کا احترام کرتے ہو اور چھوٹوں سے محبت سے پیش آتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم قوم میں مقبول اور معزز شخص ہو۔ ہم سب تمہاری عزت کرتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں تم جیسی خصوصیات پیدا ہوں، مگر آج تم نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، کیونکہ جو روایات سالوں سے ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہیں اور جن کی وجہ سے دوسری قوموں میں ہمارا رعب و دبدبہ چھایا ہوا ہے، اور جن معبودوں کے سامنے ہم ہمیشہ سر سجود رہتے ہیں، تم ہمیں آج ان سے منہ موڑنے کا کہہ رہے ہو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کے عتاب کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائیں؟ اے میری قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ جن معبودوں کی تم بات کرتے ہو، کیا انہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشا؟ کیا تم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں تم انہیں رکھ دیتے ہو وہاں سے سرکنے کی قوت نہیں رکھتے؟ خود کو دھوکے میں مت ڈالو اور حقیقت کو سمجھ کر یہ گمراہی چھوڑ دو۔ قوم کے جن لوگوں نے ایسی خرافات کو گھڑا تھا وہ زمین کے نیچے اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں اور قیامت تک اس میں مبتلا رہیں گے، اور یوم جزا کے بعد جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جائیں گے۔ اے لوگو، خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس سرکشی سے باز آ جاؤ۔ جو گزر چکا ہے اس کے لیے توبہ اختیار کرو، بے شک رب العالمین بڑا غفور و رحیم ہے اور وہ تمہیں شیطان کے جال سے بچانا چاہتا ہے۔ قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر نہایت برہم ہوئے اور بگڑ کر کہنے لگے کہ اے صالح، ہمیں لگتا ہے کہ تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ اس کے اعضاء گل سڑ جاتے ہیں اور ہڈیاں تک مٹی ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھلا کیسے سزا مل سکتی ہے؟ اور جب انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ زندگی ملنا کیسے ممکن ہے؟ اگر زمین پر کسی جگہ جہنم موجود ہے تو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اے میری قوم، حضرت صالح علیہ السلام نے نرمی سے جواب دیا، کیا تم پہلے سے یہاں موجود تھے؟ یا تم یہ جانتے ہو کہ تم کہاں سے وجود میں آئے ہو؟ بالکل نہیں، تم یہ بات نہیں جان سکتے۔ بس اتنا جان لو کہ اگر سچا رب تمہیں پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے تمہیں مار کر دوبارہ پیدا کر لینا مشکل نہیں ہے۔ بے شک وہ یوم جزا پر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ جس نے اپنی زندگی کو اپنے رب کی خوشنودی میں بسر کیا ہوگا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، وہ اس دن فائدے میں رہے گا اور اپنے رب کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اور جس نے اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی اختیار کی ہوگی، وہ اس دن مایوس اور نقصان میں ہوگا۔
اور सजा के तौर पर जहन्नुम की आग में फेंक दिया जाएगा। ए लोगो, मैं तो तुम्हें उस सख्त दिन की आमद से आगाह करने के लिए मबूस किया गया हूं, ताकि तुम गुमराही और शिर्क से खुद को बचाकर सच्चे रब की फर्माबरदारी करो। झूठे माबूदों की प्रस्तिश छोड़ दो, ये सरासर गुमराही है जो तुम्हें जहन्नुम की जानिब खिंचे ले जा रही है। ए सौले, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं। हम तुम्हें बावकार और मोदिस शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह कहकर सख्त ठेस पहुंचाई है। हम और हमारे बाप दादा जो कुछ करते रहे हैं, तुम तन्हा ही उसे गलत करार देते हो। अगर वो गलत राह पर होते तो तुम्हारे रब ने पहले ही दिन उनकी लगामें क्यों नहीं खींच ली। अगर तुमने ऐसी बातें कहना न छोड़ी तो हम तुम्हारे साथ कलाम करना छोड़ देंगे। कौम के सरदारों ने एक होकर कहा और हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़कर वापस चले गए। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे, इसलिए आपने कौम के सरदारों की परवाह न की और दावत हक की तबलीग का सिलसिला जारी रखा। सरदारों ने कई मर्तबा आपके साथ तल्ख कलामी की और बुरे नतायज की धमकियां दी। पहले पहल तो लोगों का रवैया नाराजगी भरा था, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया वो आपके साथ ज्यादतियों पर उतर आए। जो ही आप उनकी मजलिस में जाते तो वो आपको धक्के देकर वहां से निकाल देते, आपकी बात तक सुनना गवारा न करते। वादी हजर के तमाम इलाकों में हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम का चर्चा होने लगा। ज्यादातर लोग आपको दीवाना समझते थे और बरमला कहते कि आप बहकी बहकी बातें करते हैं, हमारे और अपने आबाओ अजदाद को गुमराह कहते हैं, हालांकि आप खुद भी उन्हीं की नस्ल से हैं। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उनके बुरे सलूक को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया और उन्हें खबरदार करने में जरा कोताही नहीं की। आपने उन लोगों को साबका कौमों की गफलत और सरकशी से आगाह फरमाया और उनकी अल्लाह ताला से दुश्मनी के सबब उन्हें मिटा दिए जाने के हालात भी बताए, मगर कौम समूद ने आपकी बातों पर कान नहीं धरा और अपनी मुजरमाना व मुशरकाना जिंदगी में मस्त रहे। वो अपने झूठे माबूदों के सामने झुकते और उनकी तारीफों में मशगूल रहते। प्रोहत ने, जो उनका आलिम था, सरदारों के साथ मिलकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर आपने ऐसी बातें करना न छोड़ी तो नतायज के खुद जिम्मेदार होंगे। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत न दी और अपनी रसालत का फर्ज जारी रखा। बहुत जल्द ये खबर जंगल के आग की तरफ हर तरफ फैल गई कि आपने अल्लाह के नबी होने का दावा कर दिया है। आपने अपनी कौम को बताया कि आप पहले नबी नहीं हैं, आपसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा था। उनकी कौमों ने भी उन्हें झुटलाया और रब ताला के गजब को ललकारा और बिलाखिर अजाब इलाही में गिरफ्तार होकर हलाक हो गए। अगर कौम समूद ने भी वही रविश अख्तियार किए रखी और अपने गुनाहों पर तायब न हुए तो वो भी अल्लाह ताला के गजब का शिकार होकर अजाब का शिकार हो जाएंगे। कौम समूद के आबाओ अजदाद जिन माबूदों को पूजते थे, हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें झूठा करार दे दिया तो गुमराहियों में घिरे हुए लोगों में हंगामा बर्पा हो गया। हर तरफ बहस व मुबासा शुरू हो गया। कुछ ने हक बात को बिल्कुल रद्द कर दिया, किसी ने तमस्कुर उड़ाया, किसी ने हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहा। कुछ लोग जिनके दिलों में ईमान की किरण बाकी थी गौर व फिक्र में डूब गए। कबीले के करता धरता लोग हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऐ सौलेह, तुम्हारी होशमंदी और पुरवकार शख्सियत से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि तुम्हारे तदब्बुर से हमें फायदा होगा, दूसरे कबीलों के मुकाबले में हमारी शान और शौकत और बढ़ेगी, लेकिन इन तवक्कुआत के बरखिलाफ तुमने हमारे माबूदों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम हमें ऐसे रास्ते पर चलने को कहते हो जिस पर हम यकीन नहीं रखते। हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा कि
کیا میں اللہ کی عطا کردہ ہدایت کے برخلاف محض تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں؟ دیکھ لینا ہر کوئی کس کو خوش کر رہا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو؟ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور لوگوں کا بغض و عناد حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑھتا گیا اور راست بازی کی راہ چھوڑ دینے کے لیے آپ کو تنگ کیا جانے لگا۔ آپ نے سب کچھ برداشت کیا اور گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کرنے کے لیے نصیحت اور تبلیغ کا راستہ ترک نہیں کیا۔ اہل باطل آپ کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے کہ اے صالح، اگر ہم صحیح راہ پر نہیں ہیں اور ہمارے معبود جھوٹے ہیں تو ہم کو یہ دولت، سرسبز و شاداب باغ، سامان آرائش کی فراوانی اور بلند عالیشان محلات کیوں حاصل ہیں؟ ہمارے ڈی ایچ اے کیوں ہیں؟ ہمارے بیریا ٹاؤن کیوں ہیں؟ تم خود اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی پر غور کرو اور ہمیں بتاؤ کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم یا تمہارے غریب پیروکار۔ قوم کی گستاخانہ گفتگو کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنی خوشحالی اور آسائشوں پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ فراوانی تمہارے زور بازو کا کمال نہیں ہے، نہ ہی انہیں ہمیشہ برقرار رہنا ہے۔ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، جو تمہارا اور کائنات کی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو گے تو وہ تمہیں مزید انعام سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور و سرکش ہو گئے تو یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب بن جائیں گی۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کے خیال میں ایسا دعویٰ کسی ذہنی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔ معاذ اللہ، وہ لوگ جو حضرت صالح پر ایمان لے آئے تھے قوم سمود کے سرکش اور مغرور سرداروں کی تحقیر و تضحیک کا نشانہ بنتے تھے۔ سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی وہ اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جو ہماری عقل و سوچ سے ماورا ہو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو اور کفر ترک نہ کرو۔ قوم کے سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تمہاری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سرداروں کا خیال تھا کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکن ہو۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تو انہیں آسانی سے جھوٹا قرار دیا جا سکے گا، لہذا اپنی محدود عقل کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے صالح، یہ جو سامنے پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس سے ایک ایسی اونٹنی نمودار ہو، ظاہر ہو جو اسی وقت بچہ جنے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا اور اس بڑے شگاف میں سے نہایت بڑی عظیم الجثہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ اونٹنی نے پہاڑ میں سے نکلتے ہی بچے کو جنم دیا اور وہ بچہ اونٹنی کے تھن سے دودھ پینے لگا۔ حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ تو حضرت صالح پر فوراً ایمان لے آئے، مگر بہت سے لوگوں نے اسے کھلا جادو قرار دے کر اپنی مخالفت جاری رکھی۔ اس معجزے سے یہ فرق ضرور پڑا کہ اب وہ حضرت صالح علیہ السلام سے خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ عام طور پر پہلے وہ دست درازی کیا کرتے تھے، مگر اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، تم نے رب تعالیٰ کی قدرت پر شبہ کیا اور اپنی عقل کے مطابق مطالبہ کیا۔ دیکھو، خالق حقیقی نے بے جان پہاڑ میں سے ایک زندہ اونٹنی کو پیدا فرمایا اور اس اونٹنی نے فطرت کے مطابق بچے کو جنم دیا اور بچے نے قانون کے مطابق اپنی ماں کا دودھ پیا۔ کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اللہ کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آؤ گے اور جھوٹے معبودوں کی پرستش سے باز آ جاؤ گے؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھوں میں انکار کے سائے جھلک رہے ہیں اور تم حقیقت کو دیکھ کر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ قوم کے سردار کچھ نہیں بولے کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ بغلیں جھانکتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ اللہ کی اونٹنی بھاری جسم اور بڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی تھی۔ وہ جس پہاڑ سے نکلی تھی اسی کی اونچائی جیسی تھی۔ وہ جس چراگاہ میں چرنے کے لیے گھس جاتی وہاں سے دوسرے مویشی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ جب وہ پانی پینے کے لیے کنویں میں سر گھساتی تو کنویں کی تہ پانی سے خالی کر دیتی۔ جب وہاں سے پیاس نہ بجھتی تو وہ چشمے کا رخ کرتی۔ وادی القرہ کے لوگوں کو دولت، قوت اور سرداری سب کچھ حاصل تھا، لیکن وہاں پانی کا ایک ہی چشمہ تھا۔ جب اونٹنی نے اس چشمے کا سارا پانی پینا شروع کر دیا تو ہر طرف پانی کی قلت کا شور مچ گیا۔ لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں تنگی ہونے لگی۔ سرداروں نے ایمان لانے اور گمراہی سے توبہ کرنے کی بجائے پجاریوں کی مدد سے یہ بات مشہور کر دی کہ صالح علیہ السلام بہت بڑا ساحر ہے، جادوگر ہے۔ اس نے خود کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے کے لیے جادو کے ذریعے پہاڑ سے اونٹنی کو نکالا اور اونٹنی کے بچے کی پیدائش بھی جادو کے اثر سے ہوئی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو عقل کے خلاف ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جادو کے زور سے ہی چشمے کا سارا پانی صالح نے اونٹنی کو پلا دیا تاکہ ہم مجبور ہو کر اس کی باتیں مان لیں؟ ایسی باتوں میں آ کر قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا گھیراؤ کیا اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ آپ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھیں۔ اگر اس نے ایسے ہی پانی پینا نہ چھوڑا تو ہم اور ہمارے بچے پیاس سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ہماری بات پر توجہ نہ دی تو ہم اس اونٹنی اور بچے کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سنی اور فرمایا کہ اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے اور یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے۔ چونکہ تم اپنی بات پر پریشان ہو، اس لیے آج کے بعد یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ کے حکم سے ایک دن چشمے سے یہ پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ چشمے سے فائدہ لوگے۔ اگر اس اونٹنی کے باری کے دن تم نے پانی حاصل کرنے یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جان لینا کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لوگ اونٹنی سے خوفزدہ تھے جو ان کے درمیان اپنے بچے سمیت پھرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ وہ اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سرداروں نے کہا کہ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرنے کی اجازت اس شرط پر دیں گے کہ اونٹنی کا دودھ انہیں دیا جائے۔ اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام سے کیے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات سے باز رکھا کہ وہ اونٹنی کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا، اونٹنی اور اس کا بچہ جس دن پانی استعمال کرتے اس دن کسی اور کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو خبردار کرنے کے لیے یہ پیشگوئی فرما دی تھی کہ لوگ زیادہ عرصے تک وعدے کے پابند نہیں رہیں گے اور اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ سرداروں نے اصرار کیا کہ آپ اس شخص کا حلیہ بتا دیں جو وعدہ خلافی کا مرتکب ہوگا تاکہ اسے اونٹنی کے قریب نہ پھٹکنے دیا جائے۔ آپ نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ چونکہ اللہ کا نبی کلام وحی کے باعث خبردار کرتا ہے، اس لیے کچھ عرصے بعد ہی ایسا شخص نمودار ہو گیا۔ اس کا نام
कीदार बिन साल्फ था या सालिफ था। कीदार एक मालदार बुढ़िया की जवान साल बेटी के इश्क में मुब्तला हो गया। कुतामा, ये बुढ़िया की जवान साल बेटी कीदार, और दिन रात उसके हसूल के लिए कोशिश करता रहा। मालदार मालदार बुढ़िया हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ऊंटनी से सख्त नफरत करती थी। रिवायत है कि उसके 9 बेटे थे जिन्होंने हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और एक पहाड़ी दर्रे पर घात लगाकर बैठ गए ताकि जब आप वहां से गुजरें तो आप पर हमला करके किस्सा तमाम कर दिया जाए। मगर अल्लाह ताला के हुक्म से उसी दर्रे में एक भारी पत्थर उन पर गिरा और वो हलाक हो गए। बुढ़िया को जब बेटों की हलाकत की खबर हुई तो वो बड़ी चीखी चलाई और हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया, मगर सरदारों ने इस वाक़े को कुदरती हादसा करार देकर बुढ़िया का इल्जाम रद्द कर दिया। वो बुढ़िया अरसे तक नफरत की आग में जलती रही। जब उसने कीदार को अपनी बेटी का गर्विदा देखा तो उसने मुतालबा रखा कि अगर वो हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम को हलाक कर देगा तो वो अपनी बेटी की शादी उससे कर देगी। लेकिन कीदार ने उसकी ये शर्त मानने से इनकार कर दिया क्योंकि हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम को हलाक करने के बाद उसका जिंदा रह जाना मुमकिन नहीं था। बिलाखिर बूढ़िया इस बात पर राजी हो गई कि अगर कीदार ऊंटनी को बच्चे समेत हलाक कर देगा तो वो उसका दामाद बन सकता है। कुतामा को याद रखें, कूफा वाली, और उसके तमाम माल दौलत का तनहा वारिस होगा। कीदार मुआहदा तय हो जाने के बाद ऊंटनी की जानिब मुतवज्जो हुआ। वो ऊंटनी आम ऊंटनी नहीं थी, पहाड़ जैसा कद और मोटा बदन, फरबा बदन की मालिक थी। उस पर हमला करना खुद अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। कीदार को इस काम की तकमील के लिए मददगारों की जरूरत थी। उसने चंद एक लोगों को इत्मीनान में लेकर उनसे बात की। जब उन्हें कीदार के ख्यालात मालूम हुए तो वो खौफजदा होकर भाग निकले और उसे खबरदार किया कि बेशक हम लोग इस ऊंटनी के बायस परेशानी और तंगी का शिकार हैं, मगर ये ऊंटनी अल्लाह के अजाब के सामने दीवार की हैसियत रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इश्क के बायस हम सब हलाक हो जाएं। कीदार ने उनकी बातें सुनकर मुंह बनाया और कहा कि तुम लोग फरसूदा तोहमात का शिकार हो। देख लेना, मैं इस ऊंटनी को एक दिन हलाक कर दूंगा और कुछ भी नहीं होगा। कीदार को जल्दी मसदा नामी दोस्त मुयस्सर हो गया जो नडर और जोशीला नौजवान था। जब कीदार ने उसे ऊंटनी के कत्ल का बताया तो वो निहायत पुरजोश दिखाई दिया, जैसे ये काम करना किसी बड़े मार्के से कम ना हो। दोनों दोस्तों ने सर जोड़ लिए और ऊंटनी को हलाक करने की मंसूबाबंदी करने लगे। उन्होंने चंद दिन ऊंटनी के मामूलात को गौर से देखा और उसकी राहों को ज़ेन नशीन किया। उसके बाद उन्होंने एक कुएं के करीब घात लगाई जहां वो ऊंटनी पानी पीने के लिए आती थी। एक दिन कीदार बिन सालिफ ने मौका पाकर ऊंटनी की टांगें काट डाली और जख्मी ऊंटनी जमीन पर गिर गई तो मसदा घात से निकलकर आगे बढ़ा और फिर दोनों ने मिलकर उस ऊंटनी को हलाक कर दिया। ऊंटनी का बच्चा ये मंजर देखकर पहाड़ की जानिब भागा और हुक्म इलाही से उसमें रूपोश हो गया। ऊंटनी की कत्ल की खबर आनन फानन हर तरफ फैल गई। लोग हजूम दर हजूम वहां जमा हो गए और ऊंटनी के मुर्दा जिस्म को देखने लगे। कीदार ने बुलंद आवाज में कहा कि ए लोगो, देख लो, ऊंटनी मर चुकी है। न तो कोई अजाब आया और न ही जमीन फटी। अगर सोले सच्चा होता तो सबसे पहले मैं हलाक होता। लोगों ने खुशी से नारे लगाए और हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम तक जब खबर पहुंची तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया कि अफसोस, कौम समूद की मोहलत खत्म हो गई है। कुछ ही देर में सरदार हजूम के साथ वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ए सोले, हमने देख लिया जो तुमने कहा। अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो अब वो अजाब ला कर दिखाओ जिससे तुम हमें डराते थे।
آپ نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصہ اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو، اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا، تمہیں بس 3 دن کی مہلت ہے۔ جب پہلا دن نمودار ہوا تو خوف سے ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، لیکن انہوں نے اسے جسمانی کمزوری اور ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیا، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ ان کے دل عذاب کی وعید سے دہل گئے تھے، مگر وہ حقیقت کو تسلیم کرنا باعث ندامت سمجھتے تھے۔ پہلے دن کے رخصت ہونے کے بعد دوسرا دن نمودار ہوا تو ڈر اور شدید خوف سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز دہشت کا یہ عالم تھا کہ سب کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ جب تیسرا دن ڈھلا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا وہ اہل ایمان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جائے۔ آپ نے حکم الہی کی تعمیل کی اور وادی قرہ سے روانہ ہو گئے۔ جب رات کی سیاہی چھائی تو آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور خوفناک بجلیاں کڑکنے لگی، ایسی دہشتناک گرج پیدا ہوئی کہ قوم سمود کے تمام دل پھٹ گئے اور وہ گمراہی اور طاقت کے نشے میں چور قوم ایک ہی ساتھ میں ہلاک و برباد ہو گئی۔ ان کے محلات پر بجلیاں مسلسل گرتی رہیں اور ہر چیز جل کر خاکستر ہو گئی۔ آگ نے اس بستی کے مکینوں کے وجود تک کو مٹا ڈالا تھا، بس تراشے ہوئے پہاڑ باقی رہ گئے تھے جو آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان تھے۔ سرسبز و شادابی نے ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ سنگلاخ چٹانیں اور تیز و تند ہوائیں وہاں ہر وقت چلتی رہتی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں یعنی ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولادوں کو ایمان اور نیکی پر چلنے کے عوض انعام و اکرام سے نوازا۔ یہ علاقہ جلد ہی عظیم تجارتی مرکز بن گیا، خوشحالی اور دولت ہر طرف سے ان پر برسنے لگی، یہاں تک کہ ایک مدت بعد ابلیس ملعون نے ان کے اندر دنیاوی حرص اور مال و دولت سے ایسی محبت پیدا کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ قوم بن کر وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئے۔ اب یہ تو تھی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی اور ان کی اونٹنی۔ یہ میں نے اتنی لمبی تمہید کیوں باندھی؟ یہ اس لیے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ثابت ہوئے حضرت صالح کی اونٹنی 19 رمضان المبارک، وہ آخری چٹان تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلتے تھے، اور جتنا حضرت صالح علیہ السلام کو تنگ کیا قوم نے، اس سے زیادہ تنگ مولا علی علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کیا، اور وہ اتنے مظلوم تھے، وہ جو گورنر مقرر کرتے اس کو کام ہی نہیں کرنے دیا جاتا۔ پھر ادھر امیر شام بیٹھے تھے، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ، جنگ پہ جنگ۔ مولا علی علیہ السلام کو آج 19 رمضان المبارک کو فجر کے وقت ضربت لگی، اور 21 رمضان المبارک کو کتابوں کے مطابق وہ شہید ہوئے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی۔ پھر مسلمانوں پر بنو امیہ کی حکومت بنی۔ عربوں کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، یہ سارے بنو امیہ ہیں، سارے بنو امیہ، انہی کی سنتیں، انہی کا دین۔ آپ کو شروع میں بتایا کہ ایران کی حمایت کریں تو کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں، کیونکہ بنجمن نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ پکے سنی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ کیسے لوگ ایران پر حملہ آور ہیں کہ میری بیٹی کا جسم 6 فٹ ہے، اس کا جو ایس ہے کیا بات ہے، اس کا جسم بڑا خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ سیکس کرتا، آئی لائک سیکس، لیکن بیٹی ہے، ان کا کیا پتا، کیا بھروسہ۔
मैं इसके साथ डेट करता, डेट पर जाता, लेकिन मेरी बेटी है। ये वो इंटरव्यू में कह रहा है, इंटरव्यू में कह रहा है। ऐसे लोगों ने ईरान पे हमला किया हुआ है, एप्स्टीन ज़ादे, और ईरान का डिफेंड करें तो कहते हैं ईरान शिया है, ट्रंप सुन्नी है। जो बेटी के बारे में ये कह रहा है, मैं कहता हूं वो नहीं करता, ये वो नहीं करता होगा, लेकिन ये अल्फाज इस्तेमाल करना, बेटी सामने बैठी है, लोग सामने बैठे हैं, मेजबान पूछ रहा है और वो ये कह रहा है। ये हैं एप्स्टीन ज़ादे। वो थी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, उसके बाद कौम समूद का क्या हाल हुआ। हम पे तो चूंकि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, वरना हमारा तो उनसे भी बुरा हाल होता। जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं आले शरीफ, आले जरदारी, जर्नैल, और जो कुछ हमारी अपनी आदतें हैं टैंकियां फुल कराने वाली, तो बहरहाल अगर ये मेरी बेटी न होती तो मैं एक साथ डेट भी करता। आई लव सेक्स। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।